قوله مرتبة رفع على ما ذكر أو نصب على أنه حال مترادفة أو متداخلة على مقدمة وهي ما يتوقف عليه شروط المقاصد على وجه البصيرة وأبحاث 9 وخاتمة وهي ما يختم به الشيء. وأما المقدمة في التعريفات أما المفهوم الكلي الذي هو مقدمة مذكورة في هذه الرسالة فهي منحصرة في التعريفات وما يتعلق بها، والمقدمة مأخوذ من مقدمة الجيش أو وجه المناسبة غير خفي على أحد من الممثلين. والتعريفات جمع تعريف بمعنى المعرف أو على معناه المصدري عن الفكرة والنظر لتحصيل تصور. ولما كانت المناظرة هي المقصودة بالنظر ها هنا قدمها وبدأ بتعريفها فقال المناظرة مأخوذة إما من النظير بمعنى أن مأخذهما شيء واحد، أو من النظير بمعنى الإبصار، أو بمعنى التفات النفس إلى المعقولات والتأمل فيها، أو بمعنى الانتظار، أو بمعنى المقابلة، ووجه المناسبة غير خفي. وفي الأول إيمان إلى أنه ينبغي أن يكون المناظران متماثلين بأنه لا يكون أحدهما في بألا يكون أحدهما في غاية العلو والكمال والآخر في نهاية الدناءة والنقصان. وفي الثالث إيمان إلى أولوية التأمل بألا يقول ما لم يتأمل فيما يريد أن يقول. وفي الرابع إلى أنه جدير أن ينتظر أحد المتخاصمين إلى أن يتم كلام الآخر، إلى أن يتكلم بحق كلامه. وفي الاصطلاح ويقال بقوله توجه المتخاصمين في الاصطلاح اچھا اب یہ کلام چلا رہا ہے نا، یاد ہے متن میں میر سید شریف نے یہ فرما دیا کہ وَهَذِهِ قواعد البحث متضمنة لما يجب استحضارها في فن المناظرة. سمعیے، اور مترتبة على مقدمة وابحاث وخاتمة، یہ کلام یوں مربوط کلام ہے نا. تو فرماتے ہیں کہ یہ مترتبۃ جو انہوں نے بولا ہے، مرتبۃ جو انہوں نے بولا ہے، اس کا بھی وہی اعراب ہے جو آگے متضمنۃ میں آپ نے پڑھا. متضمنۃ میں ایک تو وجہ یہ تھی نا کہ یہ مرفوع ہے، خبر بعد خبر ہے، یاد ہے. دوسرا کیا تھا کہ نصب علی الحال، تو کہتے ہیں بالکل مرتبۃ میں وہی چیز رفع علی ما ذکر او نصب. رفع علی ما ذکر، علی ما ذکر کا کیا مطلب؟ یعنی خبر بعد خبر. یا نصب علی انه حال مترادفۃ و متداخلۃ، حال مترادفہ ہے جبکہ ذوالحال دونوں کا ایک ہو، اور حال متداخلہ ہے اگر یہ حال ہو جائے اس حال کی ضمیر سے تو حال متداخلہ ہو جائے گا. تو بہرحال کہتے ہیں یا منصوب مرتبتاً تو پھر تو حال ہے، یا مرفوع ہے تو پھر یہ خبر بعد خبر. آئی سمجھ؟ اچھا اب یہ مرتب ہے اعلی مقدمۃ وابحاث وخاتمۃ. ہاں تو فرماتے ہیں کہ بھئی یہ مقدمہ کیا چیز ہوتی ہے، وہی عام تعریف کر دیتے ہیں شارع کہ وہی ما يتوقف علیہ شروع فی المقاصد علی وجہ البصیرت. علی وجہ البصیرت کا لفظ نکال کر وہ بمعنی لولاہ لم تنع کا معنی نہیں لیا، کیونکہ یہاں مراد لولاہ لم تنع ہوتا تو پھر بصیرت کی ضرورت نہیں ہے. پھر تو ظاہر بات ہے کہ اگر مقدمہ نہ ہو تو شروع ممکن ہی نہیں ہے. سمجھ آئیے؟ لیکن یہاں انہوں نے کیا کہا کہ یہاں مراد ہے شروع علی وجہ البصیرت، نفس شروع نہیں. تو شروع علی وجہ البصیرت موقوف ہے کس پر؟ جن جن چیزوں پر ان چیزوں کا ذکر مقدمہ میں، نفس شروع نہیں. نفس شروع تو ان چیزوں کے بغیر بھی ہو سکتا ہے.
فن مناظرہ کی تعریف اور موضوع اور غرض و غایت اگر کوئی نہیں جانتا ہے تو کیا نفس شروع مناظرہ میں نہیں ہو سکتا؟ ممکن ہے، سمجھ آئیے. لیکن اگر یہ تعریف اور اس کا موضوع اور اس کی غرض و غایت یہ تینوں چیزیں انسان پہچان لے اور پھر شروع کرے گا تو یہ شروع علی وجہ بصیرت. عائشوں میں وابحاث تو کہتے ہیں بحثیں کتنی ہیں اس میں؟ 9 کہتے ہیں 7 بحث. وخاتمۃ کہتے خاتمہ کیا ہوتی ہے؟ کہتے ہیں وہی خاتمۃ اگر ہو جائے تو وہی ما یختم بہ الشیء. خاتمۃ ما یختم بہ الشیء، ہاں جس چیز کے اوپر مہر لگتی ہے. وہ نہیں ہوتا ہے وہ سوٹا، وہ جو مور لگانے کا سوٹا ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں خاتمہ یا خاتم. ما یختم بہ الشیء ہماری. اچھا، اور خاتمہ ہو جائے تو پھر وہ منا منتہیہ ما ینتہی بہ الشیء، جس پر شے منتہی ہوتی ہے. اچھا، اما المقدمۃ ففی التعریفات. اس متن کے اوپر میر سید شریف ہے نا بھائی، بڑے بلیغ آدمی ہیں، تو مولانا عبدالرشید صاحب کہتے ہیں جونپوری شارع کہ بھائی یہ کیا کہا میر سید نے؟ اما المقدمۃ ففی التعریفات. تعریفات کو کے اوپر فی داخل کر دیں تو فی جس پر داخل ہو جائے وہ کیا ہوتا ہے؟ ظرف. تو تعریفات کیا بنی؟ ظرف. جیسے آپ کہتے ہیں الماء فی الکوز، تو کوزہ کیا بنا؟ ظرف. ماء کیا بنا؟ مظروف. تو مقدمہ کیا بنا؟ مظروف. تعریفات کیا بنے؟ ظرف. تو یہ تو ظرفیت شعر نفسی ہے، کیونکہ تعریفات کا نام ہی مقدمہ. تو المقدمۃ فی المقدمۃ، تو یہ تو ظرفیت شعر لنفسی لازم آ گئی ہے. اس کا جواب دیتے ہیں مولانا عبدالرشید جونپوری، فرماتے ہیں کہ بھئی ایسا نہیں ہے. اصل میں مقدمتن میں یہاں کئی ایک احتمالات ہیں. مقدمتن سے یا تو مراد ہے امور کلیہ، مفاہیم کلیہ مطلقاً، سواء كانت مذکورۃ فی هذه الرسالۃ او لم یکن. مفاہیم کلیہ مطلقاً، اس کو بھی مقدمہ کہتے ہیں. اور ایک ہے مفاہیم کلیہ المذکورۃ فی هذه الرسالۃ. سمجھائیے، 2 ہو گئی. تیسرا مقدمے کا اطلاق آتا ہے جزیات پر بھی، جزیات پر. سمجھ آ گئی ہے؟ جزیات. تو کہتے ہیں بھائی یہاں پر جو مراد ہے مقدمہ سے، یہ تو 3 معنی بنے نا، مقدمہ کے تو 3 معنی بنے. تو یہاں پر جو مقدمہ میں مراد ہے، متن میں جو مقدمہ ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ وہ مفہومات کلیہ جو اس رسالے میں موجود ہے. وہ مفہومات کلیہ جو اس رسالے میں موجود ہے. اور فی جو ہے، فی اس کا متعلق محذوف ہے، وہ ہے منحصرۃ کا لفظ. تو مطلب یہ ہوا اما المقدمۃ، مقدمۃ کا کیا معنی ہو گیا؟ المفہومات الکلیۃ المذکورۃ فی هذه الرسالۃ. مقدمہ کا معنی کیا ہوا؟
المفہومات الکلیۃ المذکورۃ فی ہذہ الرسالۃ منحصرۃ فی التعریفات. منحصرۃ موجودۃ نہیں، کائنۃ نہیں کہ تم ظرف بنا دو اس کو، اس کا متعلق کائن نہیں ہے نہ موجود ہے، حتیٰ کہ تم اس کو تعریفات کو ظرف بنا لو اور اس کو مضروب بنا لو اور ظرفیت شیء نفسی. تو میں یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یوں کہنا چاہتے ہیں میر سید شریف کہ جو مفاہیم کلیہ اس رسالے میں موجود ہیں وہ منحصر ہے کس میں؟ منحصرۃ اس کا فی کا متعلق ہے، وہ منحصر ہے کس میں؟ ان تعریفات میں. یہ کہنا چاہتے ہیں. تو اب کوئی ظرفیت شیء نفسی لازم آ گئی ہے؟ کچھ نہیں، کیونکہ مقدمہ سے مراد کیا چیز ہے؟ وہ الگ چیز ہے. وہ کیا ہے؟ مفہومات کلیہ. تعریفات کیا ہے؟ مفاہیم جزیہ. سمجھ آئیے؟ تو کلی کا انحصار ہوتا ہے نا بھائی جزیات میں. انسان کا انحصار ہے کس میں؟ وہ زید عمر بکر خالد ولید وغیرہ جو اس کے افراد. سمجھ آئیے؟ اس لیے یہ ظرفیت نہیں ہے بلکہ وہ انحصار کے لیے فی دلالت کرتا ہے کس پر؟ منحصرۃ پر، کہ بھئی کلی کا انحصار ہے اپنے جزیات. تو ہوتا ہے. آئی سمجھ میں؟ اس لیے معنی کرتے ہیں کہ اما المفہوم الکلی، یہ مقدمے کا معنی کر رہا ہے. اما المفہوم الکلی الذی هو مقدمۃ مذکورۃ فی هذه الرسالۃ، جو اس رسالے میں مذکور ہے، فہی منحصرۃ فی التعریفات. تو فی کے لیے متعلق نکال دیا نا منحصرۃ. آئی سمجھ؟ فی التعریفات وما یتعلق بها، تعریفات یا تعریفات کے ساتھ جن چیزوں کا تعلق ہے ان میں منحصر ہے. یہ سوال کا جواب دے دیا ہے. اچھا اب کہتے ہیں اما المقدمہ. تو یار یہ مقدمہ کیا چیز ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ کہتے ہیں لغوی کے اعتبار سے تو آپ کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں کہ ماخوذ ہے کس سے؟ وہ معنی یہاں بھی کرتے ہیں کہ اما المقدمۃ ماخوذۃ من مقدمۃ الجیش ووجہ المناسبۃ غیر خفی. اور جیسے وہ مقدمۃ الجیش وہ جیش کے لیے راستہ صاف کرتا ہے نا، وہ نافع ہوتا ہے نا، مابعد کو جیش میں نفع دیتا ہے. اس طرح یہ جو کلمات پہلے مذکور ہوتے ہیں یہ بھی مقاصد میں نفع دیتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ المناسبۃ غیر خفی علی احد من المحصلین. باقی تعریفات کہتے ہیں جمع تعریف. اب تعریف جو ہے کہتے ہیں اس کے دو معنی آتے ہیں. ایک تو تعریف اگر اصطلاح منطق میں لیں تو تعریف معنی کیا؟ معرف. منطقی لوگ تعریف کا کیا معنی کرتے ہیں؟ معرف. قول شارح جو معلومات تصوریہ سے مرکب ہو. لیکن اگر لغوی معنی لیتے ہو تو پھر تو تعریف لغوی معنی کے اعتبار سے مصدر ہے، باب تفعیل کا مصدر ہے. اس لیے کہتے ہیں او علی معناہ المصدری. سمجھائیے؟ تو تعریفات اگر وہ معنی لے لیں منطقی تو بمعنی معرفات. مقدمے میں بیان ہوگا کس کا؟ معرفات کا. اور اگر لغوی معنی کے اعتبار سے لے پھر بھی ٹھیک ہے، کیونکہ لغت میں تعریف کس کو کہتے ہیں؟ وہ مصدری معنی. تو مصدری معنی کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں وہ نظر و فکر. لیکن وہ منطقی نظر و فکر نہیں، وہ ترتیبی امور معلومہ تحصیل موجود وہ نہیں، لغوی نظر و فکر. سمجھائیے کہ انسان کسی چیز میں فکر کرے، غور کرے، تدبر کرے، اس کو سوچے، اس کے مالہ معالے کو معلوم کرے. سمجھائیے؟ اس کو کہتے ہیں، یہ لغوی معنی میں گویا کہ تعریف ہے. آئی سمجھ میں؟ لتحصیل تصورین. سمجھائیے؟ تاکہ اس کا مالہ معالے معلوم کرے انسان تو چیز کا تصور آ جاتا. آئی سمجھ میں؟ اچھا اب یہ تو بات ہو گئی مقدمے. عمل مقدمۃ فی التعریفات.
اس متن کا معنی آپ کو بتا دیا. آگے ماتن نے میر سید نے المناظرۃ توجہ المتخاصمین فی النسبۃ بین الشیئین اظہارا للصواب، یہ مناظرے کی تعریف کرتی ہے. سمجھائیے. تو شارح بتاتے ہیں کہ بھائی یہاں یہ تعریف انہوں نے مناظرہ کی مقدم کر دی ہے، حالانکہ باقی تعریفات بھی تو ہیں. سمجھائیے. بتائیں گے آپ کو کہ بھئی مناقضہ کی تعریف کیا ہے، نقض کی تعریف کیا ہے، نقض اجمالی کی تعریف کیا ہے، نقض تفصیلی کی تعریف کیا ہے، منع کی تعریف کیا ہے، سند کی تعریف کیا ہے. یہ تعریفات سب یہ بھی تو تعریفات ہیں، ان کا بھی ذکر ہوتا ہے. تو یہ مناظرہ کی تعریف انہوں نے تمام تعریفات سے مقدم کیوں کر دی؟ یہ سوال ہوتا تھا. اس کا جواب دیتے ہیں کہ وَلَمَّا كَانَتِ الْمُنَاظَرَةُ هِيَ الْمَقْصُودَةُ بِالنَّظَرِ هَاهُنَا، چونکہ مقصود بالنظر، مقصود بالبحث، یہاں پر کیا چیز ہے؟ مناظرہ. اور اسی لیے فن مناظرہ کا موضوع بھی کیا چیز ہے؟ مناظرہ. کہ مناظرہ کے عوارض ذاتیہ سے یہاں بات ہوتی ہے. تو جس چیز کے عوارض ذاتیہ سے جس فن میں بحث ہو وہی اس کے لیے موضوع ہوتا ہے. مناظرہ کے احوال سے، عوارض ذاتیہ سے بحث ہوتی ہے. تو چونکہ مقصود بے نظر یہاں کیا چیز تھی؟ مناظرہ، اس کے احوال سے بحث. اور یہ باقی چیزیں جو ہے یہ مناقضہ اور یہ نقض اجمالی یا تفصیلی وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزیں مقصود بے نظر نہیں ہے، یہ تو مقصود بے طبع ہے. مناظرے کے لیے ان کی ضرورت پڑتی ہے. عائشہ میں وہ ملحوظ طبعاً ہے. تو ظاہر بات ہے کہ جو قصداً و بالذات ملحوظ ہو وہ مقدم ہوتا ہے. اس لیے مناظرے کی تعریف کو انہوں نے اس لیے کہتے ہیں وہ بدأ بتعریفها، قدمها وبدأ بتعریفها. اچھا اب فقال المناظرۃ، تو شارح کہتے ہیں کہ یار یہ مناظرہ کا جو لفظ ہے مفاعلہ کے وزن پر یہ مصدر ہے. ہاں تو کہتے ہیں یا تو یہ اما من النظیر، ماخوذ من النظیر. اعتراض ہوتا ہے شارح پر کہ یار یہ تو تم نے کیا کہا، نظیر جو ہے وہ بیچارہ تو الگ مشتقی ہے نظر سے، صفت مشبہ کا صیغہ ہے. تو مناظرہ تو باب مفاعلہ ہے، مزید ہے، مزید ہے. تو نظر کا جو لفظ ہے، نظر کا لفظ مزید میں چلا گیا، باب مفاعلہ بن گیا تو مناظرہ بن گیا. نظر کے لفظ سے اشتقاق کر لیا تو نظیر بن گیا. تو یہ تو دونوں کا ماخذ کیا ہے؟ نظر کا لفظ ہے. تو یہ ایک دوسرے سے ماخوذ ہیں، یہ تو دونوں ماخوذ ہیں تیسرے سے. تو یہ کہنا کہ مناظرہ ماخوذ ہے نظیر سے، یہ تو کلام ٹھیک نہیں ہے. کہتے یار میرا بھی یہی مطلب ہے، لیکن کلام ٹھیک ہے. میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ مناظرہ بذات ماخوذ ہے کس سے؟ نظیر سے. یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ بمعنی ان ماخذہما شیء واحد. میرا بھی مطلب یہی ہے کہ دونوں کا ماخذ ایک چیز ہے. وہ کیا ہے؟ نظر. نظیر کا ماخذ بھی نظر، مناظرے کا ماخذ بھی نظر، مجرد اس کا وہی ہے نا. تو جب دو چیزیں ایک چیز سے ماخوذ ہوں تو ان کو آپس میں ایک دوسرے سے ماخوذ کہہ سکتے ہیں. سمجھ آئیے؟ وہ اشتقاق بعید ہے نا، سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا ایک او من النظر بمعنى الابصار، یا کہتے ہیں یہ مناظرہ جو ہے یہ نظر کے معنی میں ہے. نظر سے ماخوذ ہو جائے تو نظر بمانا ابصار. ابصار یہ دونوں معنی
یہ معنی اپنے پاس محفوظ رکھا کرو. ابھی اس کی وجہ بتائیں گے آپ کو. ابصار کے معنی میں ہے او بمعنی المقابلتی، یا نظر سے ماخوذ ہے لیکن نظر بمعنی مقابلہ، نظر بمعنی ووجہ المناسبت غیر خفی، اور ہر ایک معنی سے جب ماخوذ ہو جائے تو وجہ مناسبت جو ہے وہ ظاہر ہے. وجہ مناسبت کہتے ہیں ظاہر ہے، لیکن بعضوں کی وجہ مناسبت بتائیں گے بھی صحیح. اس لیے کہتے ہیں کہ وفی الاول ایماء الی انہ ینبغی ان یکون المناظران متماثلین بأن لا یکون احدہما فی غایۃ العلو والکمال والآخر فی نہایت الدناءۃ والنقصان، کہ جب نظیر سے ماخوذ ہو جائے تو اس کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ دونوں مناظرین ایک دوسرے کے نظیرین ہونے چاہیے. نظیرین کا کیا مطلب؟ ایک دوسرے کے مثلین، مثلین کہ دونوں ایک دوسرے کے مثل، دونوں میں تماثل ہو. کیا مطلب؟ یعنی ایسا نہ ہو کہ ایک تو امام غزالی ہو اور ایک چڑے ہو، ایک جدالی ہو اور ایک شاہ صاحب ہو. وہ اب جدالی کا نہیں ہوا تھا مقابلہ. اب ظاہر بات ہے شاہ صاحب بیچارے بڑے بوڑھے آدمی ہیں، کتنا ان کا تجربہ ہے، کتنے تدریس انہوں نے کی ہے. ہاں شاہ صاحب سنی تھے نا، سنی تو ہے وہ ابھی ایک سمجھ آئیے. تو عابد جدالی جو ہے وہ چڑھا ہے اس کے بنسبت تو ہاں، تو ایک چڑھا ہو اور ایک امام غزالی ہو تو دونوں نظیرین ہیں. تو مناظرین ایسے نہیں ہونے چاہیے کہ ایک بہت بلند مقام رکھتا ہو، علم میں بہت بڑا مرتبہ رکھتا ہو، اور دوسرا چڑھا ہو اور چڑھا کہے میں تجھ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، اس کو 2 تھپڑ لگا دو خبیث کو، تو میرے مناظرے سمجھ آئیے نا. اس کو ادب سکھاؤ کہ بھئی بڑے بزرگوں کا احترام کیا جاتا ہے کہ ان سے مناظرے کیے جاتے ہیں. سمجھ آئیے. اچھا، تو اس لیے کہتے ہیں اگر نظیر کے معنی میں ہو تو ففی الاول ایماء الی انہ ینبغی ان یکون المناظران متماثلین بأن لا یکون احدہما فی غایۃ العلو والکمال والآخر فی نہایت الدناءۃ والنقصان. ایسے نہ ہو. سمجھ گئے ہو. وفی الثالث، سمجھئیے ثالث کون سا تھا؟ بمعنی تفاوت، کیا ہے؟ التفات النفس الى المعقول. یہ تو چھوڑ دیا تھا ہم نے میرا. ہاں یہ بمعنی الابصار ہو گیا تھا. او بمعنی التفات النفس الى المعقولات والتأمل فيها. ہاں اچھا، یا یہ معنی ہو کہ مناظرہ جو ہے وہ التفات نفس ناطقہ، ہاں کا جو التفات ہوتا ہے معقولات کی طرف، یا معقولات میں جو نفس ناطقہ کا تأمل ہوتا ہے اس کے معنی میں بھی آتا ہے التفات النفس الى المعقولات. اور بمعنی الانتظاری، انتظار کے معنی میں بھی آتا ہے. اور بمعنی المقابلتی، یہ سارے معنی ہیں نا. تو تیسرا معنی کون سا ہو گیا؟ بمعنی التفات النفس الى المعقولات والتأمل فيها. اگر یہ معنی لیا جائے تو کہتے ہیں ایماء الى اولویت التأمل. ہاں یہ اشارہ ہے پھر اس کی طرف کہ بھائی مناظرے میں مناظر کو تأمل اس کے لیے بڑا لازمی ہے. مناظر کے لیے تأمل بڑا لازمی ہے. بِأَن لَا يَقُولَ مَا لَمْ يَتَأَمَّلْ فِي مَا يُرِيدُ أَن يَقُولَ. جو بات کہنا چاہتا ہے تو ایسے ہی فی البدی نہ کہے.
بلکہ بات کو پہلے سوچے کہ یہ بات میرے کہنے کی بھی ہے کہ نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ کہیں اس بات میں خود ہی پکڑا جاؤں, میرا خصم مجھے اسی میں گھیر لے. تو پہلے تولو بعد میں بولو. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ وہ تولنے کی طرف اشارہ ہے. اگر یہ ہو جائے وہ پھر رابع کون سا مانا تھا؟ بمعنی الانتظار. کہتے اس میں بھی اشارہ الی انہ جدیر ان ينتظر احد المتخاصمین الی ان یتم کلام الاخر. ہاں کہتے بھئی اگر انتظار کے معنی میں تو اس میں بھی اشارہ کہ مناظرہ کیا ہوتا ہے؟ مناظرے میں انتظار ہوتا ہے. انتظار کا معنی کہ احد المتخاصمین جو ہے وہ انتظار کرے گا جب دوسرے کا موقع ہے کلام کرنے کا, اس کا کلام تام ہو جائے, بات ختم ہو جائے, اس کے بعد پھر یہ بولے. بیچ میں جدال نہ کرے, جدالی نہ بنے, بیچ میں غوا کرنا, شور کرنا. یہ تو والغوا فیہ لعلکم تغلبون, یہ تو مشرکین والی بات ہو گئی. ہاں تو والغوا فیہ, دوسرے کے کلام میں شور مچا دو. جب حضور کے اوپر قرآن نازل ہو رہا ہو نا تو قرآن پڑھ رہے ہوں حضور علیہ السلام تو والغوا فیہ, تو تم وہاں شور مچا دو. تو شور مچاؤ گے لوگ نہیں سنیں گے, نہیں سنیں گے تو مسلمان کون ہوگا؟ لہذا لعلکم تغلبون, بس تم غالب ہو جاؤ. تو یہ تو مناظرہ نہیں ہے, تو یہ تو ملاغبہ ہے. یہ تو ایک لغب تم نے شروع کر دیا. سمجھ آئیے؟ اس لیے کہتے ہیں بھائی اس میں اشارہ ہے کہ انہ جدیر ان ينتظر احد المتخاصمین الی یتم کلام الاخر, دوسرے کا کلام ختم ہو جائے اس وقت تک انتظار کرے. لا ان یتکلم فی حاق کلامہ, ایسا نہ کرے کہ وہ بول رہا ہے اور یہ بیچ میں بولتا ہے. تو بیچ بیچ میں بولنا جو ہے یہ مناظرے کے اصول کے خلاف ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہو گیا؟